اہل سنت عالم سلیمان قندوزی بلخی، یہ سنی عالم کا نام ہے اور شافعی مذہب کے ہیں، ٹھیک، اور کتاب کا نام ہے ینابع المودہ، یعنی مودت کا منبع، جہاں سے مودت پھوٹ کے نکلے. سمجھ گئے؟ سب نے حوالہ نوٹ کر لیا، شیخ سلیمان قندوزی، حوالہ دے دیا. اب میں روایت سنانے جا رہا ہوں، لیکن پہلے آیت سنیے. جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے سب بولے نا. ہاں آپ جنت والے، ہمیں پتہ ہے. ہاں جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. اب ایک بار جنت والوں نے جہنم والوں کو چھیڑا. لطف نہیں اٹھا رہے ہیں. جنت والوں نے جہنم والوں کو چھیڑا. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ اعراف کا واقعہ ہے، سورہ اعراف. اعراف کسے کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے، پردہ، ایک دیوار ہے. موقع ملا تو کبھی عرض کریں گے کہ اعراف کیا ہے. اس پہ پوری ایک تقریر ہونی چاہیے کہ اعراف کیا ہے، اسے اعراف کیوں کہتے ہیں، کون ادھر ہوگا، کون جنت میں ہوگا، کون جہنم میں ہوگا. یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے. ابھی صرف مجھے آپ کو کچھ سنانا ہے. اذان، قرآن کہتا ہے جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے. ایسے میں جنت والوں نے جہنم والوں کو چھیڑا اور قرآن کہتا ہے وَنَادَا اصحاب الجنت اصحاب النار. ندا دی جنت کے اصحاب نے جہنم کے اصحاب کو. قرآن ہے، قرآن. جنت والوں نے جہنمیوں کو ندا دی، آواز دی. اور آواز کیا دی؟ سنو، ما وعدنا ربنا حقا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ہمارے رب نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ حق ہو گیا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ توجہ، آخری جملے کہنے لگے جنت والے ایک وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا، دیکھو وہ پورا ہو گیا، ہم جنت میں آ گئے، نعمات جنت ہمارے پاس. تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ قالوا نعم، سب نے پکار کے کہا ہاں وہ وعدہ پورا ہو چکا. اب یہاں علماء نے لکھا کہ جہنمیوں کے رب نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو سب نے لکھا، سارے سیاہ سنی علماء نے لکھا ان کے رب نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا، ذلت کا وعدہ کیا، رسوائی کا وعدہ کیا. تو جب انہیں ذلت ملی، رسوائی ملی اور جہنم ملی، قالوا نعم، سب نے کہا ہاں جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب بار بار قرآن ہے، قرآن جنت والے جہنمیوں کو یہ باتیں کہے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَعَزَّنَا مُعَزِّنٌ. ایک بار دونوں کے درمیان، یعنی جہنم والے یہاں جنت والے یہاں، اور بیچ میں ایک مؤذن کھڑا ہوا. فَعَزَّنَا مُعَزِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ایک مؤذن کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ یہ اذان ہے، اذان، اذان ہے، اذان. مؤذن اذان دے کر کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. آپ کیوں اتنے گھبرا کے سن رہے ہیں؟ بتا تو چکا کہ اذان بھی علی ہے، مؤذن بھی علی ہے. جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. ایسے میں علی کھڑے ہوں گے مجمع میں اور پکار کر کہیں گے الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایت واستخفوا بحق. سنو سنو، میں آج آذان دے رہا ہوں اور میری آذان یہ ہے اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے میری ولایت کو جھٹلا. سنی عالم لکھ رہے ہیں علی کھڑے ہو کر اذان دیں گے
الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی، لعنت ہو اس پر جس نے میری ولایت کو جھٹلایا اور میرے حق کو غضب کیا۔ ارے ابھی تک لوگوں کو اذان میں علی ولی اللہ سمجھ نہیں آ رہا، اس وقت کیا عالم ہوگا جب علی کھڑے ہو کر اذان میں اپنی منکر ولایت پر لا قرآن صامت۔ یہی شیخ سلیمان قندوزی اہل سنت کے عالم، بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے حوالہ دے رہا ہوں۔ شیخ سلیمان نے کہا کہ جب جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، ایسے میں جو قرآن نے مؤذن کہا ہے وہ مؤذن ابو طالب کا بیٹا ہوگا، اور ابو طالب کے بیٹے کی اذان میں اظہار برات ہوگا، اور علی کہیں گے لعنت ہو خدا کی جس نے میری ولایت کو جھٹلایا اور جس نے میرے حق کو غصب کیا، اس پر بھی خدا کی لعنت۔ یہ ہے علی کی اذان جو علماء اہل سنت نے لکھی۔ پہنچ گئے سب؟ تو اب اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ علی کا نام قرآن میں کہاں ہے تو اب تو نہیں گھبرائیں گے آپ، فوراً سے آیت سنائیے گا اور کہیے گا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، علی کا بس ایک نام ہے، علی کا قرآن میں ایک نام آذان ہے۔ اسی موضوع کو ہم نے اس لیے رکھا تاکہ روز گفتگو ہو اور قرآن کی باریکیوں سے بتائیں کہ قرآن صامت، قرآن ناطق کا کہاں کہاں ذکر کر رہا ہے۔ یہ تھی علی کی اذان۔ اب جس تک میرے جملے یہاں تک پہنچے، اگلے دو جملے صرف اس کے لیے ہیں اور آخری ہیں، اور جس نے اب تک کی تقریر میں ذرا بھی ادھر ادھر دیکھا اور جس نے ایک جملہ بھی چھوڑا، مجھے پتا ہے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں آج اتنی ہلکے ہلکے تقریر کیوں کر رہے ہیں۔ میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ توجہ رہے، اس لیے کہ اب تک کا سب سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں جو ابھی تک نہیں کہا۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ قرآن ناطق، قرآن صامت۔ صامت یعنی خاموش، ناطق یعنی جو بولے۔ بولے، دیکھیں آپ سب ناطق ہے تو بولے، ناطق جو بولے، صامت جو خاموش۔ نطق کیا ہے؟ نطق کیا ہے؟ نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق کہتے ہیں بولنا۔ اب کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم منطق میں نطق کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ناطق اور صامت کیا ہے۔ آخری جملہ تقریر کا، نطق کا مطلب ہے بولنا۔ کیا مطلب ہے؟ سب بولے، کیا مطلب ہے؟ نطق کا مطلب بولنا، اور صامت کا مطلب خاموش۔ یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئیں؟ نطق انسان کا شجرے کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کرتا ہوں۔ نطق مثال کے طور پر میرے والد کا نطق مجھ میں آئے گا، دادا کا نطق مجھ میں آئے گا۔ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ نے دیکھا ہے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہو بہو اپنے دادا کی طرح بولتے ہیں، اپنے بابا کی طرح بولتے ہیں۔ یہ ہے نطق جو شجرے میں سفر کرتا ہے، اور جس کا جتنا اچھا نطق ہوتا ہے اتنے اچھے شجرے کی خبر دیتا ہے۔ کل کی تقریر یاد ہے تو جملہ کہہ دوں، جہاں بولنا نہ آتا ہو۔ دیکھیے بھائی، میری تقریریں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کل کی تقریر جس کے ذہن میں ہے، آج کی تقریر وہی سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ کل سے جڑی ہوئی ہے۔ آخری جملہ، نطق سفر کرتا ہے۔ باپ اچھا بولتا ہے تو بیٹا بھی اچھا بولے گا، دادا اچھا بولتا ہے تو پوتا بھی اچھا بولے گا۔ مگر نطق کی دو قسمیں ہیں، بولنے کی دو قسمیں ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں۔ نجمی صاحب تشریف فرما ہے، فرض کیجئے ان کے کسی بیٹے کو میں یہ کہوں، بیٹا تم تو بالکل نجمی صاحب کی طرح بولتے ہو، بالکل تم اپنے والد کی طرح بولتے ہو۔ تو یہاں دو باتیں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ کیسے بولتے ہو؟ بولا دو طریقے سے جاتا ہے، یا تو انتخاب الفاظ، سمجھاتا ہوں، یعنی جو لفظ نجمی صاحب بولتے ہیں وہی ان کا بیٹا بولتا ہے، لفظ
یہ ہے نطق کی ایک قسم. نطق کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو لہجہ نجمی صاحب کا ہے وہی بیٹے کا ہے. جو پہنچا میں اسے داد دے رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی مشکل بات ہے. کتنا ذہین مجمع ہے میرا. اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. کیا سماعتیں آپ کی، لیکن جو نہیں پہنچا اسے بتا رہا ہوں. نطق دو طرح کا ہوتا ہے، یا لہجہ یا لفظوں کا انتخاب، لفظوں کا چناؤ. یہ ہے نطق کی قسم. اللہ اکبر. میرا موضوع ہے نطق، ناطق. توجہ، مصائب نہیں ہے. فضائل کا آخری جملہ، جیسے حسین نے علی اکبر کو میدان میں بھیجا، یہیں تک لانا تھا، تو بھیجتے ہوئے حسین نے کہا اللہم شہد ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا منطقا برسولک. پالنے والے گواہ رہیو، اس قوم کے درمیان اس لڑکے کو بھیج رہا ہوں، اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، نطق میں. پیچھے والوں تک بات پہنچ. پالنے والے، میں اس علی اکبر کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، نطق میں تیرے محمد جیسا ہے. محمد کا نطق کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محمد تو نطق ہی نہیں کرتا. یہ جو بولتا ہے وہی بولتا ہے جو اللہ بولتا ہے. حسین کہہ رہے ہیں علی اکبر کا نطق محمد جیسا. علی اکبر جو بولے ایسا ہے کہ رسول بول رہا ہے، رسول جو بولے ایسا ہے کہ اللہ بول رہا ہے. آخری جملہ تقریر کا یہی تو بتایا. نطق دو طرح کا ہے. ناطق سمجھیے، نطق دو طرح کا ہے، ایک لہجہ، ایک لفظوں کا انتخاب. تو علی اکبر جب آئے تھے لڑنے اور پڑا تھا رجس، تو ایک جملہ علی اکبر کو ایسا کہنا تھا کہ صبح قیامت تک کوئی اعتراض کرتا اور کہتا یہ علی اکبر نے کیسی زبان استعمال کی، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اب جا کے سارے مقاتل پڑھیے، شیعہ سنی سب نے لکھا کہ جب علی اکبر نے تلوار نکالی اور رجس پڑا تو پکار کر کہا سنو، لا تحکمو فی ابن الدعی، ہم پر حکومت نہیں کر سکتے. صبح قیامت تک کوئی پڑھ کر کہتا یہ حسین کے بیٹے نے کیسی زبان استعمال کی. اب پتہ چلا حسین نے کیوں کہا تھا علی اکبر نطق رسول کی شبیہ ہے. ان لوگوں کو بظاہر علی اکبر کہہ رہے تھے، مگر